اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجئے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما دیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين۔ واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون۔ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون۔ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين۔ قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم۔ قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون۔ یہ سورہ یاسین، سورہ نمبر 36 کی آیت نمبر 11 سے لے کر 19 تک۔ کل کی جو آیات گزری ذرا سرسری طور سے اپنے ذہن میں پھر لے آئے۔ بات شروع ہوئی تھی قرآن سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز قرآن کے تعارف سے کرایا، اور بہت ہی نرالے انداز میں قرآن کی قسم کھائی اللہ نے۔ دو ہی چیزیں بہت اہم ہیں ہدایت کے لیے، ایک پیغمبر اور دوسرے اللہ کا کلام۔ یاسین کے معنی تو معلوم ہی نہیں، آگے والقرآن الحکیم، قسم ہے حکمت بھرے قرآن کی، جو تمام طرح کی حکمت کی باتوں سے ایک دم لبریز ہے۔ یہ اور بات ہے کہ فائدہ اٹھانے والے اس حکمت والے کلام سے بہت کم لوگ ہیں دنیا میں، اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، لیکن پورا قرآن حکمت سے ایک دم بھرا ہوا ہے۔ انک لمن المرسلین، اے پیغمبر آپ رسولوں میں سے ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے لیکن آپ سچے پیغمبر ہیں۔ کافر کہتے تھے، سورہ رعد پارہ 13 میں گزر چکا ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر کہتے تھے کہ آپ کوئی رسول نہیں ہیں۔
لست مرسل، آپ رسول ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو فرمایا انک لمن المرسلین، آپ رسول ہیں اور یقیناً ہیں، اور آپ کوئی نئے رسول نہیں ہیں، ہم نے آپ سے پہلے بے شمار رسولوں کو بھیجا ہے، اور آپ کوئی نئے رسول نہیں ہیں کہ ایک دم نئی کوئی بات ہو گئی ہے کہ اب تو رسول پہلے آئے نہیں ہے، کیسے رسول آ گئے؟ رسولوں کا ایک لمبا سلسلہ آپ سے پہلے ہے، کوئی نئے رسول بھی نہیں ہے، رسولوں میں سے ہیں۔ ذرا لفظ پہ غور کریں، لمن المرسلین کا مطلب ہے کہ رسول ہی نہیں ہے، خالی آپ ہی رسول نہیں ہیں، آپ رسولوں میں سے ہیں، آپ سے پہلے بے شمار رسول گزر چکے ہیں، کوئی نئے نویلے رسول آپ نہیں ہیں۔ ایک جگہ فرمایا قل، اے پیغمبر آپ اعلان کیجئے، سورہ احقاف پارہ 26 کے شروع میں فرمایا قل، کہیے آپ، ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں کہ ایک دم کوئی نیا نویلا رسول ہوں اور مجھ سے پہلے کوئی رسول آیا ہی نہیں، اس لیے میرا ماننا لوگوں کو مشکل ہو رہا ہے۔ بھئی رسالت کا ایک لمبا جو ہے سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے، جس کے آخری کڑی میں ہوں۔ انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، آپ بالکل سیدھے راستے پر ہیں، بلکہ آپ ہی سیدھے راستے پر ہیں، جو آپ کی اتباع کرے گا وہ سیدھے راستے پر ہوگا۔ آپ کی رسالت کی دلیل کیا ہے کہ آپ سچے رسول ہیں؟ یہ قرآن ہے، یہ قرآن بتاتا ہے کہ آپ سچے رسول ہیں۔ آپ کی رسالت کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ قرآن ہے۔ کہ ایک ان پڑھ جو کسی سے لکھنا پڑھنا جس نے سیکھا ہی نہیں، کبھی کسی استاذ کے سامنے اس نے زانوی تلمس طے نہیں کیا کہ بیٹھا ہو کچھ سیکھنے کے لیے، وہ ایسا زبردست کلام کرے کہ بڑے بڑے فصیح و بلیغ لوگ ایسا کلام نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ آپ کی رسالت کی کھلی دھلی دلیل ہے قیامت تک کے لیے۔ ہاں ایسا کوئی کلام کر سکتا تو یہ دلیل نہ بنتا۔ یہ دلیل کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس طرح کا کوئی کلام کر ہی نہیں سکتا، اور ایک بشر، ایک انسان، وہ بھی ان پڑھ، کسی سے جس نے کبھی لکھنا پڑھنا بھی نہیں سیکھا، وہ ایسا کلام کرتا ہے کہ کوئی اور اس طرح کا کلام کر سکتا ہی نہیں۔ یہ دلیل ہے کہ آپ پیغمبر ہیں، یہ قرآن ہی دلیل ہے۔ محمد رسول اللہ کو ہم کیسے مانیں گے بتائیے؟ اگر ہم قرآن نہیں مانیں گے تو محمد کی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مان رہے ہیں، اس لیے کہ ان کی رسالت پر دلیل یہ قرآن ہی ہے۔ قرآن کہاں سے آیا؟ تنزیل العزیز الرحیم، یہ نازل ہوا ہے، یہ یہاں بنا نہیں ہے زمین میں، یہ زمینی کلام نہیں ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے جو زمین میں بنایا گیا ہو، یہ نازل ہوا ہے۔ نازل ہونا اوپر سے ہوتا ہے، تنزیل بارش کا نزول ہو رہا ہے، یہ اللہ کا کلام یہ اوپر سے آیا ہے، یہاں نہیں بنایا گیا ہے۔ بھائی تنزیل یہ نازل ہوا ہے، العزیز غلبے والے کی طرف سے، عزت والے کی طرف سے، قوت والے کی طرف سے۔ عزیز کا ترجمہ ہے قوت والے کی طرف سے، بہت طاقت والا ہے العزیز، اور جس کے ذریعے سے نازل کیا ہے نا وہ بھی بڑا طاقت والا تھا، اس کا بھی تعارف اللہ نے ایسے ہی کرایا، ذی قوہ۔ جس جبریل کے ذریعے سے قرآن اتارا گیا وہ معمولی طاقت کا مالک نہیں، ذی قوہ، بہت طاقت والا ہے۔ قوم لوط کی بستی کو جب برباد کرنا ہو تو خالی ایک ہی پر سے پوری بستی اٹھا لے گئے، ایسے طاقت والے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے ہاتھ اینٹ کر کے کچھ کلام میں داخل کر دیا ہو ان کے ذوف کی وجہ سے، وہ ذوف کے شکار نہیں تھے۔ جبریل بھی کون ہے؟ ذی قوہ ہے، جہاں سے اترا ہے وہ بھی العزیز ہے، بڑی طاقت والی ذات ہے، المتین ہے، القوی ہے۔ یہ اللہ کا تعارف ہے نا صفات میں۔ ذی قوہ بہت طاقت والا فرشتہ بھی ہے، ذی قوت عند ذی العرش مکین، عرش والے کے نزدیک سب سے اونچا مقام جبریل کا ہے آسمان میں، کسی کا مقام بھی نہیں۔ اور کون ہے جبریل؟ جبریل کا تعارف اللہ نے کرایا، مطاع، وہاں کا مطاع ہے، باقی سب فرشتے اس کے مطیع ہیں، سارے کے سارے فرشتے کیا ہیں؟ اس کے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ کس کے؟ حضرت جبریل کے۔ وہ کیا ہے بھائی؟ مطاع ہے، اطاعت کرنے والے کو مطیع کہتے ہیں، اور جس کی اطاعت لوگ کر رہے ہیں اس کو بھائی مطاع کہتے ہیں۔ یہ بھی لفظ ہمیں معلوم ہو گیا۔ مطاع کسے کہتے ہیں؟ جس کے پیچھے چلا جائے وہ مطاع ہے، اور جو پیچھے چل رہے ہیں لوگ انہیں کیا کہتے ہیں؟ مطیع اور فرما بردار۔ تو مطاع ہے، مطیع نہیں ہے، مطاع ہے، سب اس کی اطاعت کرتے ہیں،
پورے آسمان کے فرشتے جو ہے جبریل کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن کا تعارف کرا رہے ہیں، یہ جبریل کا تعارف کس لیے کرا رہے ہیں؟ تاکہ تمہارے سامنے قرآن کی عظمت کھل کر آئے کہ یہ معمولی کتاب نہیں ہے جس سے تم روگردانی کرتے ہو، جس سے تم اپنا رخ پھیرے ہوئے ہو، وہ تمہارے سامنے کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، وہاں کا امانت دار ہے، وہاں کی باتوں کا جبریل کیا ہے بھائی؟ امانت دار ہے۔ ذرا بھی مجال ہے کہ کوئی کچھ اس میں ڈال دیا اور لاتے وقت کسی جنات نے کسی شیطان نے نہیں، بہت درست پورے امانت داری سے لا کر نبی کے حوالے کرتا تھا۔ ہاں تو کیا فرمایا؟ تنزیل، یہ نازل ہوا ہے العزیز، عزت والے کی طرف سے، اور وہ عزت والا غلبہ والا ایسا نہیں ہے، کوئی جابر و ظالم نہیں ہے۔ الرحیم، قرآن نازل کر کے تم پر اس نے رحمت کر دی ہے، اپنا فضل نچھاور کرنا چاہتا ہے، اس لیے یہ قرآن اتارا ہے۔ جتنا اس سے جڑتے جاؤ گے سمجھ لو کہ اللہ کی رحمت سے تم قریب ہوتے چلے جا رہے ہو۔ تو الرحیم ہے، قرآن نازل کر کے کیا کیا اس نے؟ لوگوں پر رحمت کر دیا، اپنا فضل کر دیا اس نے۔ کیوں نازل کیا ہے بھائی؟ وجہ، مقصد اس کا لِتُنذِرَ قَوْمًا، تاکہ ڈرائیں آپ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی قوم کو، اولاً ڈائریکٹ جو مخاطب ہے وہ ایسی قوم تھی جس میں کوئی پیغمبر آپ سے پہلے اور حضرت اسماعیل کے بعد بیچ میں پیغمبر آیا ہی نہیں، یعنی کم سے کم 3000 سال گزر چکے تھے پیغمبر آئے ہوئے۔ ایسی قوم کو آپ ڈرائیں، تو پیغمبر بھی پھر ایسے ہی بھیجا اللہ نے، اور کتاب بھی ایسی نازل کی کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اس کتاب کے بارے میں ایک جگہ اللہ نے کہا ہے، پارہ 25 میں عجیب بات ہے، اچانک خیال ہے، فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ہم نے اپنے تمام وحی کی تمام کتابوں کی روح اتار دی ہے۔ یہ قرآن کو کیا کہا اللہ نے؟ تمام آسمانی کتابوں اور صحائف کی کیا ہے یہ روح۔ اللہ کتنا ہم سے کہنا چاہتے ہیں یہ قرآن معمولی نہیں ہے، لیکن اب ہم سوچیں کہ ہمارا رشتہ جو پہلے تھا وہ اب اور بڑھا کہ نہیں بڑھا، یا وہی ہے؟ بھائی یہ تو اپنے بارے میں خود ہر انسان فیصلہ کرے گا، دوسرا تو کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ اس کے دل میں اس قرآن کے تعلق سے کیا عظمت ہے، کیا محبت ہے، دوسرا تو جان ہی نہیں سکتا ہے، تو غیب کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا تعارف قرآن کا کیوں کراتے ہیں آخر؟ تاکہ ہم اس سے مرکز ہدایت سے ذرا قریب ہوں، اس کو اٹھائیں، اس کو پڑھنا سیکھیں، اس کو سمجھیں، یہی ہدایت کی ضامن ہے۔ اس سے آپ جڑ رہے ہیں، یقینی بات ہے کہ آپ ہدایت سے جڑ رہے ہیں۔ تو لِتُنذِرَ، یہ مقصد ہے اس کے اتارنے کا، تاکہ آپ ڈرائیں۔ سب سے بڑے داعی کو کہا جا رہا ہے، سب سے بڑے داعی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ڈرائیں اس کے ذریعے سے۔ جو بھی داعی ہو اس کو چاہیے کہ بھائی وہ قرآن کو سیکھے، تاکہ وہ بھی اسی کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائے۔ لِتُنذِرَ، تاکہ آپ ڈرائیں ایسی قوم کو، مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُم، جس کے آباء و اجداد نہیں ڈرائے گئے، پیغمبر ہی نہیں آیا، کوئی کتاب ہی نہیں اتری۔ فہم غافلون، اسی لیے پیغمبر جو لوگ آپ کے سامنے یہ بھی ایک دم غافل ہے، نہیں انہیں کتاب کا پتہ ہے، نہیں انہیں رسول کا پتہ ہے، نہیں انہیں سچائی کا پتہ ہے، نہیں انہیں حق کا پتہ ہے، نہیں انہیں صراط مستقیم کا کچھ پتہ ہے، کچھ نہیں۔ آپ انہیں اس کتاب کے ذریعے سے سب کچھ بتائیں، پورا پروگرام اور پلان اللہ کا آپ انہیں سمجھا دیں اور زندگی کے مقصد کو بتا دیں۔ اس قرآن کے ذریعے سے ہم نے سب کچھ اس میں اتار دیا ہے۔ فہم مقمحون، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ اتنے لمبے عرصے تک ان کے آباء و اجداد جو کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ لوگ آپ کی بات ایک دم مان لیں گے، بلکہ یہ پیغمبر اکثریت وہ ہوگی جو آپ کی بات نہیں مانے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنے طوق ان کے گلوں میں پڑ چکے ہیں، آباء و اجداد پرستی کا طوق، کفر و شرک کا طوق، جو اپنے طور سے مسلک اور مذہب لوگوں نے بنا رکھے ہیں اس کا طوق، جی یہ سب طوق ہیں گلے کے، اتنے جگڑے ہوئے ہیں طوق کے اندر۔ طوق سمجھتے ہیں؟ گلے میں ایک دم کوئی پھندا ڈال دیا، اور پھندا بھی اللہ نے کہا الی الاذقان، ٹھڈی تک ایک دم کسے ہوئے ہیں، اور اتنا جکڑ دیا ہے کہ فہم مقمحون، ان کا سر جو ہے نیچے ہوتا ہی نہیں، اوپر ہی یوں رہتا ہے، راستہ دیکھیں گے کیسے؟ تو عجیب نقشہ کھینچا ہے، کوئی مادی اور حصی جو ہے طوق نہیں ہے بھائی، وہ طوق ہے جو ہر زمانے میں لوگوں کے گلوں میں پڑا رہتا ہے۔ اب ہم لوگ غور کریں، یہ خالی انہی کو نہیں کہا جا رہا ہے، دراصل جھجھوڑا ہمیں جا رہا ہے
قیامت تک لوگوں کو کہ تم ذرا سوچو کہ تمہارے گلوں میں کون سا طوق ہے، آبا پرستی کا طوق، کفر و بدعت رسم و رواج کا طوق، اپنی مادی مصلحتوں کا طوق کہ بھائی مصلحت یہ نہیں ہے کہ اس کو مانا جائے، کون سا طوق تمہارے گلوں میں ہے، اس پر غور کرو۔ خالی انہی کے طوق پہ نہ جاؤ کہ ان کے گلوں میں طوق تھا اس لیے وہ نہیں آئے، تم بھی نہیں آ رہے ہو قرآن کی طرف، تم بھی اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، تم بھی اپنی جگہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو تمہارے گلوں میں کون سا طوق پڑا ہوا ہے؟ جی خود ساختہ مذہب کا طوق، مسلک کا طوق، یہ بھی طوق ہے کہ اپنے گلوں میں بلا وجہ کا پھندا ڈالے ہوئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو جو ہے حق بجانب ہیں، ہم تو بہت معذور ہیں، ہم کیسے آ سکتے ہیں، ہمارا تو مسلک فلاں ہے۔ یہ بھی طوق ہے، یہ بھی طوق تھا۔ یہودیوں کے بارے میں کہا گیا نا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو رب بنا لیا تھا، تورات اور انجیل کی بات ان کے سامنے نہیں مانی۔ یہ مرض پرانا ان کا مرض بتایا اللہ نے، اور گویا انہوں نے کیا بنا لیا علماء کو، اپنے بزرگوں اور علماء کو رب بنا لیا، جو وہ کہتے تھے بس وہی کرنا ہے، اس کے علاوہ کتاب کچھ بھی کہہ رہے ہو ان سے مطلب ہی نہیں تھا۔ یہ پوزیشن تھی ان کی بھائی یہود و نصارہ کی۔ اور پہلے بارے میں تو آپ سن ہی رہے ہیں، جو لوگ تفسیر سن رہے ہیں ذرا دیکھیں ان کا کیا تعارف کرایا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو ہم لوگ بھی غور کریں کہ ہمارے گلوں میں کون سا وہ طوق پڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ کی کتاب کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ضرور طوق ہے، اور اللہ نے جمع استعمال کیا۔ العلل کیا ہے؟ اغلالن، غل کی جمع ہے، غل مانے طوق، اغلال مانے بہت سارے طوق۔ ایک طوق ہے، بہت پتہ نہیں کیا کیا طوق گلوں میں پڑے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی بات کی طرف آنے کے لیے تیار ہی نہیں، ان کے سر ویسے ہی بس اٹھے کے اٹھے رہتے ہیں، وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ بھائی آج بھی ایسا ہی ہے، ایسا نہیں انہی کے ساتھ خاص تھا۔ آپ لاکھ جو ہے قرآن کی آیتیں پیش کر دیں لیکن انسان اپنی جگہ سے ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ سورہ یاسین کے جو مضامین ہیں نا بھائی، بہت اہم مضامین ہیں، لیکن جب آپ کی سمجھ میں آئے گی بات تب سمجھ آئے گی کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے، ہم سے ہی کچھ کہا جا رہا ہے۔ ان کے واقعات سنا کر ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ تم جاگو، تم اپنے گلوں کے طوق کو اتارو، پھینکو طوق کو، اور پھر اللہ کی کتاب کی طرف آ جاؤ۔ اور آگے دوسری مثال دی، اور ایمان نہیں لائیں گے، فہم لا یؤمنون، وہ ایمان کیوں نہیں لائیں گے؟ پہلی وجہ اس لیے کہ ان کے گلوں میں مختلف طوق پڑے ہوئے ہیں جو خود انہوں نے ڈالے ہیں، تو ہم نہیں اتارتے، ہم تو آزادی دیتے ہیں، جدھر جانا چاہو جاؤ، طوق ڈال کر پھرتے رہو، آخرت میں ہم پکڑیں گے۔ دوسری مثال دی ان کے حق پر نہ آنے کی، ایمان نہ لانے کی دوسری وجہ، وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا، ان کے آگے اور پیچھے ایک دیوار قائم ہو چکی ہے، ایک آڑ انہوں نے بنا لیا ہے، فاغشیناہم، اور پردہ پڑا ہوا ہے، تو انہیں نظر کیسے آئے گا راستہ جب آگے دیوار ہو پیچھے بھی دیوار ہو۔ سدن کے معنی دیوار کہیں بھائی، آگے کیا دیوار ہے؟ جو ہے دنیا پرستی، دنیا کی چمک دمک، دنیا کی یہ رونق جو شیطان نے ایک دم مزین کر دیا ہے لوگوں کے لیے، یہ کیا ہوتی ہے آخرت کے لیے؟ آڑ ہے، دیوار ہے۔ اور آخر پیچھے کی دیوار کیا ہے؟ آخرت کا عدم یقین، اس کی کوئی حیثیت ہی نہ ہونا، اس کو کچھ سمجھنا ہی نہیں، آخرت کے معاملات کو یقین ہی نہ کرنا، یہ دوسرا آڑ ہے۔ من خلفہم، پیچھے بھی آڑ، آگے بھی آڑ۔ بھائی پیچھے جائیں گے تو کیا ہے؟ آخرت ہے نا، اس کا یقین نہیں۔ آگے کیا ہے؟ دنیا ہے، وہ بھی آڑ بنی ہوئی ہے۔ فاغشیناہم، تو ایسے ان پر پردے پڑے ہوئے ہیں کہ فہم لا یبصرون، وہ کچھ دیکھیں گے کچھ نظر نہیں آئے گا، وہ اکٹھا ہی مرتے وقت ہی ان کو سب نظر آئے گا۔ وسواء علیہم انذرتہم، اے پیغمبر بتائیے جن کا حال یہ ہو کہ ان کے گلوں میں مختلف طوق پڑے ہوئے ہوں، ان کے آگے اور پیچھے دیواریں حائل ہوں، فاغشیناہم، پردے پڑے ہوئے ہوں، تو آپ انہیں ڈرا پائیں گے؟ آپ انہیں ہوشیار کر دیں گے؟ اللہ اپنا فیصلہ سنا رہے ہیں ابو جہل جیسے لوگوں کے لیے، کیا آپ پریشان بہت زیادہ نہ ہو، دعوت تو دیتے ہی رہیں، سن لیجئے فیصلہ۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ، اور برابر ہے کہ آپ ان کے سامنے لاکھ تقریریں کریں، توحید بیان کریں، کچھ بھی کریں،
یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کہ ان کے گلوں میں طوق ہی اتنے پڑے ہوئے ہیں کہ وہ اترے تب تو ایمان لائے نا، وہ پہلے ہٹے تب تو جو ہے ان کو کچھ سمجھ آئے بات. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، سوا مانے برابر، برابر ہے، علیہم ان کے سامنے، اَأَنذَرْتَهُمْ کہ آپ انہیں ڈرائیں، آیتیں سنائیں، توحید کی باتیں سمجھائیں، ام لم تنذرہم یا آپ نہ ڈرائیں. لا یؤمنون، دونوں صورتوں میں یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. ایمان لائے گا کون؟ بات مانے گا کون؟ دو باتیں جس کے اندر ہوں، یہ بڑی اہم بات ہے بھائی. دیکھیں، انما تنذرو، ڈرے گا صرف ہو، انما مانے صرف، تنذرو آپ ڈرا سکتے ہیں، تنذرو آپ ڈرا سکتے ہیں، من انہی کو، اتبع الذکر سب سے پہلے جو ذکر کی اتباع کرے. ذکر سے مراد ہر جگہ جہاں بھی ذکر آتا ہے، تقریباً اکثر جگہوں میں ذکر جب آئے گا تو اس سے مراد قرآن ہوتا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس ذکر کو اتارا ہے، یعنی اس قرآن کو اتارا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو اکثر جگہ میں جہاں قرآن میں ذکر آتا ہے اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ قرآن ہوتا ہے. تو اے پیغمبر ڈریں گے صرف وہ جو اتباع کی ٹھان لے ذکر کی. کس کے؟ قرآن کی اتباع کی. وہ طے کر لیں کہ ہمیں قرآن کی اتباع کرنی ہے، ہمیں اس کے پیچھے چلنا ہے. جو اپنے دل میں یہ ٹھان لیں انہی کو آپ ڈرا سکتے ہیں. آپ کا ڈرانا انہی کو مفید ہو سکتا ہے، باقی کسی اور کو کچھ بھی مفید نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے اللہ کی طرف سے جو بات آ رہی ہے، یعنی ذکر یعنی قرآن، اس کی اتباع کا فیصلہ کر لے آدمی، ہمیں اس کی اتباع کرنی. دیکھتے رہیں ترجمہ، ذرا بھی ادھر ادھر نہ ہو، کیونکہ آپ کو یہ ہدایت نامہ ہے، یا آپ کو چلنا ہے، آپ کو قدم اٹھانا پڑے گا اسی کی روشنی میں. انما صرف تنذرو ڈرا سکتے ہیں آپ، من انہی کو، پہلا کام جو یہ کرتے ہیں کہ اتبع الذکر، ذکر کی اتباع کرتے ہیں، یعنی قرآن کی پیروی کرتے ہیں. انہوں نے اپنے دل میں طے کر لیا ہو کہ ہمیں اس قرآن کی اتباع اور پیروی کرنی ہے، مجھے اس کو سمجھنا ہے، مجھے اس پر عمل کرنا ہے. یہ مطلب ہے اتباع کا بھائی. انہیں آپ ڈرا سکتے ہیں، آپ کا ڈرانا انہیں مفید ہوگا. دوسری چیز، وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ، غیب کی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے ڈر جائیں، جبکہ یہاں اللہ کو دیکھ نہیں رہے ہیں. اللہ کی نشانیوں سے وہ اللہ کو پہچان لیں اور پھر اللہ سے وہ ڈر جائیں. اللہ اکبر. کل دیکھیے بادل کیسے گرج رہے تھے، ایسا لگ رہا تو ایک دم قیامت ہی آ جائے گی. جی، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ ایک دم ڈر جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ پکڑ ہی نہ لے. اور جو نڈر ہے ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ پہچانتے نہیں اللہ کو. وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ، رحمان سے ڈر جائے انسان غیب میں رہتے ہوئے. غیب میں کب ہے وہ؟ جب تک دنیا میں ہے. وہ کہاں ہے بھائی؟ غیب میں ہے. اللہ اس کے سامنے نہیں ہے، جنت سامنے نہیں ہے، حساب و کتاب نہیں ہے، جہنم کی کوئی چیز ابھی سامنے ہمارے نہیں ہے. تو سب چیزیں کہاں ہیں؟ ابھی غیب میں ہے. تو یہی غیب میں رہتے ہوئے وہ اللہ سے ڈر جائے، اللہ کو پہچان جائے. اتنی بڑی کائنات کے ذریعے سے اسے آپ ڈرا سکتے ہیں. جو اللہ ہی کو نہ پہچانا ہو اتنی زبردست نشانیوں کے باوجود، اسے آپ ڈرائیے گا. وہ آپ سے ڈرے گا، وہ آپ کی باتوں کو کچھ لے گا، کچھ نہیں لے گا اپنے دل پر. وہ اللہ سے پہلے ڈر جائے، اللہ کو پہچان جائے. ایسے لوگوں کو آپ کا ڈرانا مفید ہوگا. اور اندر سے یہ فیصلہ کر لیا ہو کہ اللہ کی جو باتیں ہمیں ملیں گی اس پر ہم ضرور عمل کریں گے. یعنی اتباع الذکر جسے کہا. یہ دو باتیں جس کے اندر ہوں گی اے پیغمبر، آپ اسی کو ڈرا سکتے ہیں، باقی اور کسی کو آپ ڈرا نہیں سکتے. آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا دونوں برابر. آپ لاکھ تقریریں کرتے رہیں، کچھ بھی ہونے والا نہیں. پیغمبر کو کہا جا رہا ہے جو ہدایت کے سورج تھے، سراجم منیرہ پیچھے آ چکا ہے ان کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ سراجم منیرہ، دہکتے ہوئے سورج تھے ہدایت کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام ہی پیغمبر. اچھا، فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، جن کے اندر دو باتیں ہوں، اتباع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، یہ دو باتیں ہوں، ایسے لوگوں کو اے پیغمبر آپ خوشخبری بھی سنا دیجئے. کس کی؟ مغفرت کی،
کہ اللہ ان کے گناہوں کو کیا کر دے گا؟ دو وجہوں سے، اللہ کے خوف اور ڈر اور تقوی کی وجہ سے، اور اس ذکر یعنی قرآن کی اتباع کی وجہ سے اللہ ان کے گناہوں کے معافی کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی چیز ہے! اللہ تعالیٰ کو اپنا یہ کلام کتنا محبوب ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ میرا ہر بندہ اس کتاب ہدایت سے جڑے، اور اس کے لیے کیا وعدہ ہے اللہ کا؟ فبشرہ، اے نبی بشارت سنا دیجئے، خوشخبری دے دیجئے، کس کی؟ نمبر 1 مغفرت کی، کہ ہم ایسے لوگوں کے گناہوں کو کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے۔ اور نمبر 2 کس کی؟ وَأَجْرٍ کریم، بہترین روزی کی، بہترین اجر کی، کرامت والے اور عزت والے اجر کی، ان کا استقبال ہوگا ہمارے یہاں، زبردست طریقے سے استقبال کیا جائے گا ایسے لوگوں کو جو کتنا کام کریں؟ 2 کام کریں۔ پہلی چیز اتباع الذکر، نمبر 2 وخشی الرحمن بالغیب، 2 باتیں خالی کر لیں، قرآن کی اتباع کی طرف آ جائیں، قرآن کی طرف اپنا رخ کر لیں، اپنا قبلہ اور کعبہ کس کو بنا لیں بھائی؟ قرآن کو بنا لیں۔ ہمارا اوڑھنا بچھونا، ہماری باتیں کیا ہوں؟ بس قرآن کی ہوں، سیکھیں۔ اللہ نے ہر ایک کو صلاحیت دی ہے قرآن سیکھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، اس صلاحیت کو آدمی لگائے گا تو ظاہر بات حاصل ہوگا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو مجاہدہ کرے گا، مشقت کرے گا، علم کی طرف آئے گا، ہمارے لیے مشقت اٹھائے گا، ہم اس کے لیے ہدایت کے تمام راستوں کو وا کر دیں گے، ایک دم کھول دیں گے۔ اچھا، انا نحن نحیی الموتى، بے شک نحیی الموتى، یہ زندگی اتنی نہیں ہے کہ یہاں آئے کھائے پیے مر گئے ختم، نہیں، یہی ہوتی تو مسئلہ ہی کچھ نہیں تھا۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے حساب و کتاب کے لیے۔ ہم تمام مردوں کو کیا کریں گے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک تمام لوگوں کو کیا کرنے والے ہیں؟ ہم دوبارہ زندہ کریں گے، اور حساب و کتاب ہوگا، اور جنت و جہنم کا آخری فیصلہ ہوگا۔ انا نحن نحیی الموتى، یقینی بات ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ انا مانے یقیناً، یقیناً ہم، نحن مانے ہم، نحیی مانے زندہ کریں۔ کس کو زندہ کریں گے بھائی؟ الموتى، تمام مرے ہوئے لوگوں کو، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک مریں گے بھی، اور زندہ بھی ہم دوبارہ کریں گے حساب و کتاب کے لیے۔ دنیا میں جو کچھ عمل کیا ہے، بولا ہے اور عمل کیا ہے، ایک ایک عمل کا ہم کیا لینے والے ہیں؟ حساب لیں گے، اور اسی کے اعتبار سے فیل اور پاس کریں گے۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب، اور اس کی تیاری کے لیے، حساب و کتاب کی تیاری کے لیے، مرنے کے بعد زندہ کرنے کے بعد حساب و کتاب کے لیے کیا کر رہے ہیں دنیا میں ہم جانتے ہو؟ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم سب لکھوائے جا رہے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے، تمہارے ایک ایک عمل کو نکتب، کتابت، لکھوانا، جی، وَنَكْتُبُ، اور ہم لکھوا رہے ہیں، مَا قَدَّمُوا، جو عمل بھی تم آگے بھیج رہے ہو، ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں تو وہ آگے کیا کر رہے ہیں؟ سب بھیج رہے ہیں، روزانہ فرشتے لکھ کر لے جاتے ہیں۔ اسی کو فرمایا وَنَكْتُبُ، ہم لکھوائے جا رہے ہیں برابر، مَا قَدَّمُوا، اے لوگوں جو تم آگے عمل بھیج رہے ہو وہ سب ہم لکھوا رہے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے۔ اور بہت اہم بات، وَآثَارَهُمْ، خالی عمل ہی نہیں لکھوا رہے ہیں، جو عمل تم دنیا میں کرتے ہو، تمہارے مرنے کے بعد جو آثار اس پر مرتب ہوتے ہیں، اگر اچھا عمل کرتے ہو تو بہت سے لوگ اس کی طرف چل رہے ہوتے ہیں، تو یہ آثار ہیں آپ کے عمل کے، جی۔ اور جب برا عمل انسان کرتا ہے تو اس کا بھی اثر چھوڑ کر جاتا ہے دنیا میں نا، کتنے لوگ جو ہے برائیاں ایجاد کر کے جاتے ہیں، تو کتنے لوگ جو ہے اس پر چلتے ہیں، تو اس کا بھی وبال ان پر ہو رہا ہوگا جو آثار پیچھے چھوڑے ہیں مرنے کے بعد۔ وہ آثاروں کا مطلب یہ ہے، بہت سادہ مثال سمجھیں جو آپ کے سامنے ہے، یہ ریکارڈنگ ہو رہا ہے، تو یہ بہترین آثار ہیں جو مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے کیا کریں گے بھائی؟ فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ ہے آثار، آسان مثال سمجھا رہا ہوں تاکہ اچھی طرح، بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں۔ اور ایک اس کا استعمال غلط بھی ہے جو زیادہ تر لوگ کر رہے ہیں، وہ بھی مرنے والے آثار چھوڑ کر جائیں گے، لوگ اسے دیکھیں گے، طرح طرح کی عجیب عجیب چیزیں، تو یہ آثار سمجھا رہا ہوں، یہ ہے آثار۔ مرنے کے بعد اچھی چیزیں چھوڑے گا، اچھا اثر چھوڑے گا یا برا اثر؟ اگر اچھا اثر چھوڑا ہے تو اس کو بھی ہم لکھواتے ہیں، اس پر بھی ہم اجر دیتے ہیں، اور اگر برا اثر چھوڑا ہے تو اس پر بھی ہم گرفت کریں گے، اس پر بھی ہم پکڑ کرتے ہیں، وہ بھی تمہارے نامہ اعمال میں درج ہوگا۔ یہ شاید نئی بات ہے،
جی آثارہم علی، یہ تو ہم سنتے آ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ سب اللہ کیا کر رہے ہیں؟ لکھوا رہے ہیں، لیکن یہ اہم ٹکڑا یہ پہلی بار آ رہا ہے ہمارے سامنے، وآثارہم، تمہارے عمل کا جو اثر تمہارے مرنے کے بعد ہوگا اچھا یا برا، اسے بھی ہم فرشتوں کے ذریعے سے سب ضبط کراتے ہیں، اس کا بھی حساب ہے، اس پر بھی بدلہ ہے، اس پر بھی جزا اور سزا مرتب ہوگا۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ دیکھ لیں کہ ہم جو ہے کیا اثر چھوڑ رہے ہیں پیچھے۔ اگر نیک اولادیں چھوڑ رہے ہیں تو وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، جی بہت سی چیزیں ہم کر کے نیک گئے ہیں، صدقہ جاریہ ہے، فلاں ہے جو مرنے کے بعد انسان کو کام آتا ہے، تو وہ اس کے آثار اس کو جا رہے ہیں، جی اس کا ثواب اس کو پہنچ رہا ہے۔ یہی حال برائی کا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ، حاصل کیا ہے؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، جتنا بھی عمل ہوتا ہے، ہر ایک کے ایک عمل کو، ایک بول کو، ایک نقل و حرکت کو، کل شیء کا مطلب احصیناہ، ہم نے پہلے ہی محفوظ کر رکھا ہے، کہاں؟ فی امام مبین، ایک کھلی ہوئی کتاب کے اندر۔ ایک امام ہے، تمام کتابوں، تمام رجسٹروں کے لیے ایک امام ہے، وہ کون ہے؟ لوح محفوظ۔ یہ کیا ہے؟ تمام کتابوں، تمام باتوں کے لیے کیا درجہ رکھتے ہیں؟ امامت کا۔ ساری چیزیں ہم نے پہلے ہی اس میں درج کر رکھا ہے، اپنے علم کی وجہ سے، کمال علم کی وجہ سے، کون انسان کیا کرے گا، کیا بولے گا، کیا آثار اس کے مرتب ہوں گے مرنے کے بعد، وہ پہلے ہی ہم نے اپنے کمال علم کی وجہ سے کیا کر لیا ہے؟ پہلے ہی لکھوا لیا ہے۔ آپ سنتے ہوں گے کہ اس دنیا کے بننے سے 50,000 سال پہلے ہی اللہ نے اپنے کمال علم کی وجہ سے ساری چیزوں کو لوح محفوظ میں سب لکھوا دیا ہے۔ اللہ کسی کے عمل سے غافل نہیں، وہ تو پہلے ہی جانتا ہے کون کیا کرے گا، لیکن اس کے علم کی وجہ سے لوگ مجبور نہیں ہیں۔ بھائی ہم کو ایک چیز معلوم ہے کہ یہ ایسا ہوگا، اور ویسے ہی ہو گیا۔ ایک آدمی بہت تیزی سے یہاں سے جا رہا ہے، اور ہم نے اپنے علم و تجربے سے کیا کہا؟ ایکسیڈنٹ کرے گئے، تو اب وہ اتفاق سے ویسے ہی ہو گیا، تو وہ آگے آپ کو پکڑے گا، کہے گا کہ جناب آپ کو علم چونکہ تھا اس لیے ہم یہ حادثہ ہوا۔ آپ کہیں گے بیوقوف آدمی، وہ تو تمہارے عمل کی وجہ سے ہوا ہے، وہ تو تمہاری آزادی کی وجہ سے ہوا ہے، ہمارے علم کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو اللہ کا جو کمال علم ہے اس کی وجہ سے کوئی مجبور نہیں ہے، یہ تو اللہ کا علم ہے، اللہ نے اپنے علم سے سب محفوظ کر دیا، سب بتا دیا لوگوں کو۔ وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر شے کو احصیناہ، ہم نے ضبط کر لیا ہے، محفوظ کر لیا ہے، فی امام مبین، ایک کھلی ہوئی کتاب میں پہلے ہی ہمارے پاس سب ریکارڈ پہلے ہی سے موجود ہے۔ کون کیا کرے گا آزادی پانے کے بعد، کون کدھر جائے گا، کیا کیا عمل کرے گا، وہ سب پہلے ہی ہم نے لکھوا لیا ہے، سب محفوظ کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔